بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اس لیے محرم کے مہینے میں ان 7 چیزوں کا صدقہ ضرور کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ 7 صدقے محرم میں اللہ کو پسند ہے تو پھر ان 7 صدقوں کے کیا کیا فائدے ہیں، تو سن لیجئے۔ محرم کے مہینے میں 7 صدقے کرنے سے تقدیریں بدل جاتی ہے، آنسو ہنسی میں، تنگی کشادگی میں، اور اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینے ایسے بھی آتے ہیں جو صرف دنوں اور راتوں کا مجموعہ نہیں ہوتے، بلکہ رحمتوں، برکتوں اور تقدیر کے فیصلوں کا دروازہ بن کر اترتے ہیں۔ محرم کا مہینہ بھی انہی عظیم مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جب آسمانوں سے رحمت کی ہوائیں چلتی ہے، جب دلوں میں چھپی دعائیں عرش کی طرف بلند ہوتی ہے، اور جب ایک معمولی سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر معمولی وزن اختیار کر لیتا ہے۔ بہت سے لوگ محرم کو صرف ایک عام تاریخی مہینہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، قربت اور عاجزی کے رشتے کو مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے کچھ چھوڑتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اسے وہ عطا فرما دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محرم کے مقدس مہینے میں 7 صدقات ایسے ہوتے ہیں جو صرف کسی غریب کی ضرورت پوری نہیں کرتے، بلکہ دینے والے کی تقدیر کے بند دریچوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی چیز کا صدقہ زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کا خاتمہ بن جاتا ہے۔ ایک معمولی عطیہ اللہ کے حکم سے آنے والی نسلوں تک خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان اس مہینے کو صرف یادوں کا مہینہ نہیں، بلکہ نیکیوں کی فصل بونے کا مہینہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرم میں کیا گیا صدقہ صرف زمین پر نہیں گرتا، بلکہ سیدھا رحمت الہی کی نگاہوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مبارک دنوں میں 7 ایسی چیزیں ہیں جن کا صدقہ اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے؟ ایسی چیزیں جو شاید آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو، مگر آپ ان کی اصل قدر سے واقف نہ ہو۔ جب یہی چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کسی محتاج، مسکین یا ضرورت مند کو دے دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، بعض اوقات برسوں کی پریشانیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہے، بعض اوقات وہ دعائیں قبولیت کا پروانہ پا لیتی ہے جو مدتوں سے انتظار میں ہوتی ہے، کیونکہ صدقہ صرف مال دینا نہیں، بلکہ اللہ پر یقین اور اس کی رحمت پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ اور محرم کا مہینہ اسی یقین کو عمل میں بدلنے کا نام ہے۔ سوچئے، اگر ایک ایسا عمل آپ کی زندگی میں روشنی لا سکتا ہو، اگر ایک ایسا صدقہ آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہو، اگر ایک ایسی خیرات آپ کے گھر میں سکون، محبت اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو کیا اسے اختیار کرنے میں دیر کرنی چاہیے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بیماریوں سے تھک چکے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، گھریلو بے سکونی سے پریشان ہے، یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ محرم کے مہینے میں کیا گیا صدقہ ان سب مشکلات کے درمیان امید کی ایک روشن کرن بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی نیت کو خالص دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں لگتا۔ تھوڑا رزق بھی بہت محسوس ہونے لگتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہونے لگتی ہے، گھروں میں رحمت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال گردش کر رہا ہو کہ آخر وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ کیا میں بھی محرم کے اس بابرکت مہینے میں انہیں صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں؟ اگر یہ سوالات آپ کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل خیر کی طرف متوجہ ہو چکا ہے۔ بس نیت کو زندہ رکھیے،
کیونکہ اگلے مرحلے میں ہم ان 7 ایسے قیمتی صدقات سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں محرم کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا جائے تو رحمت کے بادل برسنے لگتے ہیں، دعاؤں کو قبولیت ملنے لگتی ہے اور زندگی میں خیر و برکت کے ایسے دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کا انتظار انسان برسوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے کہ سورج آگ برسا رہا ہے، ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، گلا کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے، جسم کمزور پڑ چکا ہے اور سامنے پانی موجود ہونے کے باوجود اسے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ پیاس کی شدت انسان سے کیا کچھ نہیں کروا دیتی، لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب اللہ والوں نے صرف پانی کی خاطر نہیں بلکہ حق اور سچائی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ محرم کا مہینہ ہمیں انہی قربانیوں، صبر اور وفا کی یاد دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محرم آتا ہے تو دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے دنوں میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں ایک نہایت عظیم اور بابرکت صدقہ پینے کا پانی ہے۔ پانی صرف ایک مشروب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس پر پوری زندگی قائم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ پانی زندگی ہے، راحت ہے، شفا ہے اور رحمت ہے۔ جب کوئی شخص کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، نہ تو وہ در حقیقت زندگی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ محرم کے مبارک دنوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، سبیل لگاتا ہے، مسافروں کو پانی فراہم کرتا ہے یا کسی ضرورت مند خاندان تک صاف پانی پہنچاتا ہے تو وہ ایک ایسا صدقہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور پانی کا صدقہ ان میں سے ایسی نیکی ہے جس کا اثر براہ راست انسانوں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ سوچئے، گرمی کے دنوں میں جب ایک مزدور پسینے میں بھیگا ہوا پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، جب کوئی مسافر راستے میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے، جب کسی غریب کے گھر میں پینے کے لیے صاف پانی پہنچتا ہے تو ان کے دل سے نکلنے والی دعا کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین پانی کے صدقے کو ہمیشہ عظیم نیکی قرار دیتے آئے۔ محرم کے مہینے میں اس عمل کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ مہینہ انسان کو ایثار، ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر آئے، دل کو سکون ملے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب ہو جائے تو اس محرم پانی کے صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ کسی مسجد میں واٹر کولر رکھوا دیجئے، کسی غریب محلے میں پانی تقسیم کر دیجئے، راستے میں سبیل لگا دیجئے یا کم سے کم کسی پیاسے کو پانی پلا دیجئے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل محسوس ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ محرم کے دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل بندے کے اخلاص کے مطابق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج ہی نیت کیجئے کہ اس محرم آپ پانی کا صدقہ ضرور کریں گے۔ شاید ایک گلاس پانی کسی پیاسے کے لیے راحت بن جائے، شاید ایک بوتل پانی کسی مسافر کی دعا بن جائے، اور شاید یہی چھوٹا سا صدقہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکتوں کو سمجھنے، پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے اور اس نعمت کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم عزیزو، محرم کا بابرکت مہینہ ہمیں صرف عبادت، صبر اور قربانی کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دوسروں تک پہنچا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ انہی عظیم نیکیوں میں ایک نہایت قیمتی صدقہ تعلیمی سامان کا صدقہ بھی ہے۔ کاپیاں، کتابیں، بیگ، قلم اور دیگر تعلیمی ضروریات بظاہر معمولی چیزیں محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک غریب بچے کے لیے یہی چیزیں
اس کے خوابوں، اس کے مستقبل اور اس کی کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا بچہ جو پڑھنے کا شوق تو رکھتا ہے مگر اس کے پاس کاپی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، ایک ایسی بچی جو اسکول جانا چاہتی ہے مگر اس کے پاس کتابیں نہیں، یا ایک ایسا طالب علم جو تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر بنیادی سامان کی کمی اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ محرم کے ان مبارک دنوں میں کسی ایسے بچے کی کاپی، کتاب، بیگ یا قلم فراہم کر دیتی ہے تو آپ صرف ایک چیز نہیں دیتے بلکہ اس کے مستقبل میں امید کی ایک نئی روشنی جلا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور جو شخص کسی قابل طالب علم کی تعلیم میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت ایک پوری نسل کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے۔ محرم کے مہینے میں کیا جانے والا یہ صدقہ صرف ایک بچے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے علم، کردار اور کامیابیوں کے ذریعے مسلسل خیر کا سبب بنتا رہتا ہے۔ اس محرم اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو تلاش کیجیے جو تعلیمی سامان کے محتاج ہے، انہیں کاپیاں، کتابیں، بیگ یا قلم تحفے میں دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیجیے۔ ممکن ہے آپ کا دیا ہوا ایک قلم کسی بچے کی تقدیر لکھنے کا ذریعہ بن جائے، اور یہی چھوٹا سا صدقہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی کامیابی کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین، محرم کا مقدس مہینہ ہمیں انسانیت، ہمدردی اور ایثار کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال بندے کے نامہ اعمال کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ انہیں عظیم نیکیوں میں ایک نہایت قیمتی صدقہ ویل چیئر، واکر اور دیگر طبی آلات کا عطیہ کرنا ہے۔ بظاہر یہ چند چیزیں محسوس ہوتی ہے لیکن ایک بیمار، ضعیف یا معذور شخص کے لیے یہی سامان آزادی، سہولت اور سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ایسا بزرگ جو چند قدم چلنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، ایک ایسا مریض جو بیماری کی وجہ سے بستر تک محدود ہو چکا ہو، یا ایک ایسا معذور شخص جو صرف ایک ویل چیئر کی کمی کی وجہ سے اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک ویل چیئر، واکر یا طبی آلہ صرف ایک چیز نہیں بلکہ زندگی میں آسانی کا ایک نیا دروازہ ہوتا ہے۔ جب آپ محرم کے مبارک دنوں میں کسی ضرورت مند کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں تو آپ اس کے درد کو کم کرنے اور اس کی زندگی کو آسان بنانے میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں بیماروں اور کمزوروں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص کسی تکلیف میں مبتلا انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس محرم کسی مستحق مریض، معذور فرد، ہسپتال یا فلاحی ادارے کو ویل چیئر، واکر یا دیگر طبی سامان عطیہ کیجیے۔ ممکن ہے آپ کا دیا ہوا یہ تحفہ کسی کی زندگی میں امید، راحت اور خوشی کی نئی کرن بن جائے، اور یہی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور آپ کے لیے عظیم اجر کا سبب بن جائے۔ محترم ناظرین، کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچا ہے کہ آپ کی الماری میں خاموشی سے لٹکا ہوا ایک لباس شاید کسی ایسے انسان کی زندگی بدلنے کا انتظار کر رہا ہو جس کے پاس عزت سے تن ڈھانپنے کے لیے بھی مناسب کپڑا نہیں؟ کبھی خیال آیا ہے کہ جو کپڑا آپ کے لیے محض ایک اضافی چیز ہے وہ کسی ضرورت مند کے لیے خوشی، خودداری اور وقار کی علامت بھی بن سکتا ہے؟ محرم کا بابرکت مہینہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کی بارگاہ میں عظیم بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے مہینے میں 7 ایسے صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، اور ان میں سب سے نہایت قیمتی صدقہ صاف ستھرا لباس ہے۔ یہ صرف کپڑا نہیں بلکہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ، کسی کی آنکھوں میں امید، کسی کے دل میں عزت واپس لوٹانے کا ذریعہ ہے۔ محرم کا مہینہ محض دنوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کی ایک ایسی بہار ہے جس میں نیکیوں کے بیج بوئے جائے تو ان کے پھل دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں جب کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا پسندیدہ یا قابل استعمال لباس،
کسی محتاج کو دیتا ہے تو وہ صرف ایک چیز نہیں دیتا بلکہ اپنے دل کی محبت، اپنے ایمان کی سچائی اور اپنی نیت کی پاکیزگی اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ محرم کے صدقات میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل ہمیشہ اس مہینے کو خیرات، سخاوت اور صدقے کے لیے غنیمت جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ محرم میں دیا گیا لباس کسی کے جسم تو ڈھانپتا ہی ہے مگر ساتھ ہی دینے والی کی زندگی میں بھی خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں بات ایسے کپڑوں کی نہیں جو پھٹے ہوئے ہو، جنہیں آپ خود پہننا پسند نہ کریں یا جنہیں دراصل جان چھڑانے کے مترادف ہو۔ محرم کے مہینے کا صدقہ وہ ہے جس میں محبت ہو، احترام ہو اور اخلاص ہو، ایسا لباس جسے آپ خود بھی عزت کے ساتھ پہن سکتے ہو۔ اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے لباس عطا فرمائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، دنیا کا ایک معمولی لباس آخرت کے دائمی انعام کا سبب بن جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی تو محرم کے صدقے کی اصل روح ہے کہ بندہ تھوڑا دیتا ہے اور رب بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسے بے شمار کپڑے موجود ہیں جو مہینوں اور برسوں سے استعمال نہیں ہوئے، کچھ فیشن کی تبدیلی کی نظر ہو گئے، کچھ سائز بدلنے کی وجہ سے ایک طرف رکھ دیے گئے اور کچھ صرف اس لیے پڑے ہیں کہ انہیں پہننے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ لیکن شاید کسی یتیم بچے کے پاس عید پر پہننے کے لیے لباس نہ ہو، کسی بیوہ ماں کی بیٹی کے پاس اسکول جانے کے لیے مناسب کپڑا نہ ہو، کسی مزدور کے موسم کی سختیوں سے بچنے کا ذریعہ نہ ہو۔ ایسے میں اگر محرم کے مبارک دنوں میں آپ ان کپڑوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو صرف ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ دعاؤں کا ایک خزانہ آپ کے نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ دعائیں جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، وہی تقدیر کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ محرم میں کیا جانے والا ہر نیک عمل آنے والے پورے سال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں صدقہ کرنے والے لوگوں کے گھروں میں سکون، رزق میں وسعت اور دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ صدقہ صرف مال کم نہیں کرتا بلکہ آزمائشوں کو ہلکا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، دل کے اندر جمے ہوئے سختی کو نرم کرتا ہے۔ ایک صاف ستھرا لباس جب اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب تک پہنچتا ہے تو وہ صرف جسم کو نہیں ڈھانپتا بلکہ صدقہ کرنے والے کے لیے رحمت کا ایک نیا باب کھول دیتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ اسی ایک لباس کے صدقے سے کوئی بیماری دور ہو جائے، کوئی قرض اتر جائے، کوئی پریشانی ختم ہو جائے یا برسوں سے مانگی جانے والی دعا قبولیت پالے۔ محترم ناظرین، آج ہم اس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ برسوں سے ان کے گھروں کے کسی کونے دراز، الماری یا شیلف میں خاموشی سے پڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بظاہر ایک دوا ہے مگر وقت گزرنے کے بعد نہ شفا دیتی ہے نہ فائدہ پہنچاتی ہے بلکہ صرف ایک پرانی یاد، ایک غیر ضروری بوجھ اور بے تربیتی کی علامت بن جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پرانی زائد المیاد، غیر استعمال شدہ دوائیوں، خالی بوتلوں اور بیکار پیکنگ کی۔ محرم کا مبارک مہینہ ہمیں صرف عبادت کا درس نہیں دیتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی، اپنے گھر اور اپنے ماحول کو غیر ضروری بوجھ سے پاک کیا جائے۔ اسی لیے محرم کے دنوں میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ انسان اپنے گھر کو صفائی، ترتیب اور خیر کے ماحول میں تبدیل کرے۔ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیجئے، کتنی ایسی دوائیاں ہیں جو مہینوں بلکہ برسوں سے رکھی ہوئی ہے، کتنی بوتلیں ایسی ہیں جو خالی ہونے کے باوجود جگہ گھیرے بیٹھی ہے، کتنے ڈبے اور پیکنگ ایسی ہے جن کا اب کوئی مصرف نہیں۔ اکثر ہم انہیں اس خیال سے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ صرف بے تربیتی کا حصہ بن جاتی ہے۔
محرم کا مہینہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں جگہ صرف سامان کی نہیں بلکہ برکت، سکون اور مثبت سوچ کی بھی ہونی چاہیے۔ جب گھر منظم اور صاف ستھرا ہوتا ہے تو انسان کے دل پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفائی اور طہارت کو دین اسلام میں خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ البتہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ زائد المیعاد استعمال شدہ دوائیوں کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایسی دوائیاں کسی دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر دوائی قابل استعمال، محفوظ اور مدت استعمال کے اندر ہے اور واقعی کسی مستحق مریض کی ضرورت پوری کر سکتی ہے تو مناسب اور محفوظ طریقے سے اسے پہنچانا ایک نیک عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو دوائیاں ناقابل استعمال ہو چکی ہو ان کا درست طریقے سے تلف کرنا ہی بہتر ہے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں انسان اپنے گھر سے بیکار چیزوں کو ہٹائے، صفائی اختیار کرے اور اپنی نعمتوں کو صحیح مصرف میں لائے۔ یہی وہ سوچ ہے جو دل میں تازگی پیدا کرتی ہے اور انسان کو خیر کی طرف مائل کرتی ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر کو تو صاف کر لیتا ہے لیکن اپنے ماحول میں جمع ہونے والی غیر ضروری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی چیزیں آہستہ آہستہ بے تربیتی اور غفلت کی عادت پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان اپنے گھر کو منظم کرتا ہے، پرانی اشیاء کو الگ کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے فائدہ مند چیزوں کو خیر کے راستے میں لگا دیتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نیا احساس جنم لیتا ہے۔ وہ احساس کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے ان کا بہترین استعمال کیا جائے، ان سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ محرم کے صدقات کی اصل روح بھی یہی ہے کہ انسان صرف مال نہ دے بلکہ اپنی زندگی میں خیر، صفائی اور احساس ذمہ داری کو بھی جگہ دے۔ محترم ناظرین، محرم کے ان بابرکت دنوں میں اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے۔ پرانی دوائیوں، خالی بوتلوں اور بیکار سامان کو الگ کیجیے۔ جو چیز کسی کے کام آ سکتی ہے اسے خیر کے راستے میں استعمال کیجیے اور جو ناقابل استعمال ہے اسے محفوظ طریقے سے تلف کر دیجیے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دلوں کی صفائی کے ساتھ گھروں کی صفائی بھی ضروری ہے۔ محرم کے دنوں میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ صدقہ صرف چیز دینے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں خیر اور پاکیزگی کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محرم کی برکتوں کو سمجھنے، اخلاص کے ساتھ صدقہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو خیر، سکون اور رحمت سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں نگاہ ڈالی ہے؟ وہ کونا جہاں کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہے جنہیں نہ آپ استعمال کرتے ہیں، نہ کسی اور کے کام آنے دیتے ہیں۔ ان میں اکثر ایسے جوتے بھی شامل ہوتے ہیں جو وقت کی دھول اوڑھ چکے ہوتے ہیں، ان کے تلے گھس چکے ہوتے ہیں، ان کی چمک مانند پڑ چکی ہوتی ہے اور وہ برسوں سے ایک ہی جگہ پڑے اپنے انجام کے منتظر ہوتے ہیں۔ ہم انہیں نہ پھینکتے ہیں، نہ سنوارتے ہیں، نہ کسی ضرورت مند تک پہنچاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہمیں ایسی چیزوں کو کیوں سنبھال کر رکھتے ہیں جس سے نہ ہمیں فائدہ ہے اور نہ اور کو۔ محرم کا بابرکت مہینہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ دل کی طرح گھر کو بھی بوجھ سے آزاد کیا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایسی چیزوں کو خیر کے راستے میں لگا دیا جائے تو بے مقصد پڑی ہو۔ محرم کا مہینہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ خود احتسابی سخاوت اور قرب الہی کا موسم ہے۔ یہ وہ دن ہے جب بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کون سی چیز اسے اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف بڑی رقم دینے کا نام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے لیے بے اہمیت بن چکی ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اسے خیر کے راستے میں لگا دینا بھی ایک خوبصورت عمل ہے۔ محترم ناظرین، کبھی رات کے سناٹے میں اپنے بستر پر لیٹ کر یہ سوچا ہے کہ جس چادر کو
آپ روز اوڑھتے ہیں، جس رضائی میں آپ آرام تلاش کرتے ہیں، وہ در حقیقت آپ کی زندگی کے بارے میں کیا کہانی سنا رہی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے لباس، اپنی گاڑی یا اپنے ظاہری معاملات کا تو بہت خیال رکھتا ہے، لیکن وہ بستر جس پر اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے، وہی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ پرانی پوسیدہ، بدبودار اور جگہ جگہ سے ادھڑی ہوئی چادریں برسوں تک استعمال ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ آرام کا ذریعہ کم اور بے تربیتی کی علامت زیادہ بن جاتی ہے۔ محرم کا بابرکت مہینہ انسان کو صرف عبادت کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پاکیزگی، ترتیب اور خیر کے جذبے کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں 7 چیزیں صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سے ایک اہم چیز پرانے بستر، چادریں اور رضائیاں بھی ہے، جو اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، لیکن کسی اور کے لیے راحت کا سامان بن سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں ایک اضافی چادر بھی نعمت سمجھی جاتی ہے، کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جو سرد راتیں گزارنے کے لیے مناسب رضائی سے محروم ہے، کتنے ہی یتیم بچے اور نادار بزرگ ایسے ہیں جن کے لیے ایک صاف ستھرا بستر بھی خواب جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کے گھر میں ایسی چادریں، کمبل یا رضائیاں موجود ہے جو قابل استعمال ہے لیکن آپ کے کام نہیں آ رہی، تو محرم کے مبارک دنوں میں انہیں صدقہ کرنا ایک عظیم نیکی بن سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کپڑے کے چند ٹکڑے نہیں، بلکہ کسی تھکے ہوئے انسان کے آرام، کسی بیمار کے سکون اور کسی ضرورت مند کی دعا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ محرم کا صدقہ انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ یاد رکھیے، اصل مقصد پرانی چیزوں سے جان چھڑانا نہیں، بلکہ خیر کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر کوئی چادر اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ نہ آپ کے کام کی ہے اور نہ کسی دوسرے کے، تو اسے صدقہ کرنا مناسب نہیں، لیکن اگر کوئی بستر، رضائی یا کمبل اب بھی قابل استعمال ہے اور کسی ضرورت مند کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو محرم کے مہینے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا ایک خوبصورت عمل ہے۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، بلکہ دل کی نرمی، احساس، ذمہ داری اور دوسروں کی ضرورت کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔ جب انسان اپنی پسندیدہ یا کارآمد چیز کسی دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے اندر ایثار کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ اپنے گھروں کو صفائی، ترتیب اور خوشبو سے آباد رکھو، کیونکہ ایک منظم ماحول دل کے سکون پر بھی اثر ڈالتا ہے۔